السلام علیکم۔ یہ میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ میں نے اسی سال مارچ 2024 میں رمضان کی پہلی تاریخ کو اسلام قبول کیا ہے، مگر میرے اسلام قبول کرنے کی تاریخ کئی سال پرانی ہے اور یہ کہانی دراصل 9/11 سے شروع ہوتی ہے، جب 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تھے اور دنیا میں دہشت گردی کی ایک نئی ڈیفینیشن متعارف کروائی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ اسلام فوبیا پھیل گیا تھا اور ہر طرف سے دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑا جانے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تقریباً امریکہ کی عوام 80 سے 90% اسلام کی دشمن بن گئی تھی، اور میرے لیے یہ ساری صورتحال بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس طرح اسلام کو برا بھلا کہیں، اور مجھے اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ اتنے ہی برے لگتے تھے کہ مجھے یاد ہے میں نے صرف اسی وجہ سے اپنے بوائے فرینڈ سے بھی بریک اپ کر لیا تھا کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ کیونکہ 9/11 سے پہلے سے میرے بہت ہی اچھے مسلمان دوست تھے جو کہ بہت ہی اچھی طبیعت کے اور بہت ہی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ کسی صورت بھی دہشت گرد نہیں تھے اور نہ ہی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے میں ذاتی طور پر جانتی تھی کہ مسلمان بالکل بھی ویسے نہیں ہوتے جیسا کہ ان کے بارے میں معاشرے میں تاثر پھیل گیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا اثر میرے اوپر بالکل نہیں ہوا تھا۔ اگر بات کریں میرے مذہبی اعتقاد کی، تو میں ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوئی اور 19 سال کی عمر تک کرسچینٹی کو ہی فالو کر رہی تھی، مگر 19 سال کی عمر میں ایتھیسٹ بن گئی تھی۔ میں خدا اور مذہب کے تصور سے ہی آزاد ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 23 سال میرے بطور ایتھیسٹ ہی گزرے تھے، بلکہ نہیں، اسے ایتھیسٹ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ میرے دل کے اندر کسی کونے میں خدا کے وجود پر ایمان باقی تھا، مگر بس میں خدا کی یاد اور اس کی طرف آنے والے راستے سے گمراہ ہو گئی تھی۔ میں مذہب کی قید سے آزاد تھی اور آزاد رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ مذہب تقسیم اور نفرت سکھاتا ہے، اور میرے ارد گرد معاشرے میں پھیلی ہوئی تقسیم اور نفرت مذہب ہی کے کارن تھی۔ مگر اس کے بعد میری زندگی میں ایک زیادہ برا اور اہم ڈرامائی موڑ 2021 میں آیا۔ دراصل 2021 سے لے کر 2023 کے درمیان ایسے واقعات میری زندگی میں رونما ہوئے جنہوں نے میری سوچ اور خیالات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مجھے اپنی زندگی میں خدا اور مذہب کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ دراصل ہوا یوں کہ پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، پھر میری بہترین دوست اور بہنوں سے بھی زیادہ عزیز سہیلی کینسر سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کو ملٹیپل سیریوسس ڈائگنوز ہو گئی اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتی۔ مجھے پریشانیوں اور برے حالات نے ہر طرف سے اس طرح جکڑ لیا کہ میں جو پچھلے 20-21 سال سے خدا اور مذہب کو بالکل بھلائے بیٹھی تھی، میں اکثر خدا کو اپنی دعاؤں میں پکارنے لگی۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا کو کس انداز سے پکاروں۔ میں چاہتی تھی کہ خدا مجھے کوئی راستہ دکھائے کہ میری طرف آنے کا یہ راستہ ہے، اور میں ان دنوں ہر چیز کو ٹرائی کر رہی تھی۔ عیسائیت، یہودیت، پیگانزم اور ایسٹرولوجی، غرض
میں ہر چیز میں سکون اور خدا سے تعلق ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں اسلام سے نفرت نہیں کرتی تھی اور اسلام سے نفرت کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود میں اسلام کو بطور مذہب نہیں اپنانا چاہتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مذاہب کی لسٹ میں اسلام میرے لیے سب سے آخری چوائس تھا۔ ان سارے حالات میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی تھی کہ خوشی میں یا اچھے حالات میں انسان خدا سے جتنا بھی دور ہو جائے، مگر غم میں اور برے حالات میں وہ واپس گاڈ کی طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ جب انسان کو زندگی کے اندھیروں میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر اسے خدا ہی نظر آتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں 7 اکتوبر آ گیا۔ جی ہاں، 7 اکتوبر 2023، وہ دن جب فلسطینیوں پر ایک مرتبہ پھر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیلی بمباری سے فلسطینیوں کی بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ وہ بے یار و مددگار ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری طرح خدا نے انہیں بھی بے آسرا کر دیا ہے۔ جس طرح میں پریشانیوں کی شکار تھی مگر خدا میری مدد نہیں کر رہا ہے، اسی طرح فلسطینیوں کا بھی کوئی خدا یا کوئی مددگار نہیں تھا۔ مگر نہیں، مجھ میں اور فلسطینیوں میں ایک فرق تھا۔ میں اس ساری صورتحال میں خدا سے گلہ کرتی تھی کہ وہ کہاں ہے، میری مدد کیوں نہیں کرتا، مگر فلسطینی خدا سے گلہ یا خدا کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ خدا کہاں ہے، بلکہ وہ خدا کے شکر گزار تھے، باوجود اس کے کہ وہ شدید کرب اور تکلیف سے گزر رہے تھے، مگر ان کا خدا پر ایمان قائم تھا۔ ان کو اس حال میں صرف اسی ایک خدا سے امید تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے نہ صرف عجیب بلکہ بالکل ہی نئی تھی۔ میں جس مغربی معاشرے میں، جس کلچر میں پروان چڑھی ہوں، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے معاشرے میں تو اچھے حالات میں بھی خدا کو ایسے نہیں پکارا جاتا، اور برے حالات میں تو لوگ بالکل ہی خدا سے گلے شکوے اور نعوذ باللہ خدا کے وجود سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر تو برے حالات میں کہتے ہیں کہ کہاں ہے خدا، اگر وہ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ مگر فلسطینی مسلمانوں کے خدا پر ایمان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بات پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر مسلمانوں میں ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں خدا پر اتنا گہرا ایمان فراہم کرتی ہے، اور اس چیز کی تحقیق کے لیے میرے خیال میں بہترین سورس قرآن ہی تھا۔ اس لیے میں نے آن لائن ایک انگریزی ترجمے والا قرآن آرڈر کیا۔ مزے کی بات یہ کہ جب 2023 کا سال شروع ہوا تھا تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس سال کو اپنی زندگی کا یادگار سال بناؤں گی، اور وہی ہوا۔ 2023 میں نے اسلام اور قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس طرح واقعی 2023 میری زندگی کا یادگار سال بن گیا۔ میں نے 2023 کے آخر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن میرے سامنے قرآن کی وہ آیت آئی کہ مجھے لگا کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ کوئی شک نہ کرے کہ ہر تنگی کے ساتھ خوشحالی ہے، اور میں نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ واو، بے شک ہر پریشانی کے بعد ضرور اچھا وقت آتا ہے، اور مجھے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے اس کی تشریح کئی مسلمان دوستوں سے پوچھی، کئی اسکالرز کے لیکچر اس بارے میں آن لائن سنے، اور اس سے مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اچھے برے حالات لاتے رہتے ہیں،
اور کسی بھی انسان کی زندگی ایک ہی حالت میں سٹیبل نہیں رہتی۔ عین ممکن ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت پیسہ ہو اور وہ بظاہر خوش نظر آتا ہو، مگر اس خوشی کے ساتھ اسے کئی پریشانیاں بھی ہوں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی انسان غریب ہو، اس کی زندگی میں مالی پریشانی ہو، مگر وہ بہترین صحت اور بیماریوں سے پاک اچھی زندگی بسر کر رہا ہو۔ اس طرح ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے ہر قسم کے حالات چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات سے انسانوں کو آزماتا رہتا ہے۔ اور جب مجھے پتہ چل گیا کہ قرآن ایک سچا اور خدا کا اصلی کلام ہے، تو میرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اسے قبول نہ کروں اور مزید خدا سے اور خدا کے راستے سے دور رہوں۔ جب رمضان 2024 آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ رمضان میں نے بطور مسلمان گزارنا ہے۔ اس لیے میں نے باقاعدہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور میری مسلمان دوست نے اس سلسلے میں میری بہت مدد کی، اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ أشهد أن أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Welcome. Yeah, that's it.